بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر کا مہینہ نزول آفات کا مہینہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو کچھ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے روک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کے بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہے جن کا شریعت اسلامیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان بے سروپا واقعات اور قصہ کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر حصہ کم علم واعظین اور غیر مستند تحریری مواد کا ہے۔ ایسی ہی بے بنیاد مگر مشہور توہمات میں سے ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک خطرناک قباحت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحابہ کے علاوہ حدیث کے تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں تواتر سے روایت کی گئی ہے، جس کے راویوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ 10 مبشرہ میں شامل دوسرے 6 صحابہ کرام شامل ہیں۔ عام طور پر سادہ لوح عوام سنی سنائی باتوں کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر آفات اور بلاؤ کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اس وہم اور خیال باطل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آئے شریعت مظاہرہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اصل حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ صحیح مسلم ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے اور آما کی نحوست اور ایک خاص ستارہ کی طلوع و غروب ہونے کے اثرات پر اور سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خیر و شر یعنی تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اس قسم کی خرافات اور توہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ہی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائے انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کی اعتقادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کر دیتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت میں معروف تھا، اور اہل عرب کہتے تھے کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں محمد بن راشد المکحولی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اسی بدفعلی یا بدشگونی کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی کے قبیلے سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور ایسی ہی بعض دنوں کی نحواس کا تصور جیسے بدھ کا دن، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ دن مستقل نحوست کا ہے، حالانکہ یہ روایت وضعی یعنی جعلی اور موضوع ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر سوموار، منگل اور بدھ کے دن دعائیں فرمائی، تو آپ کی دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول کی گئی۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا خصوصاً شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھنا وغیرہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر اسلامی رویے کو توکل کی منافی فرمایا ہے۔ ابن رجب مزید لکھتے ہیں کہ نحوست کو کسی خاص زمانے یا مہینے سے مخصوص سمجھنا جیسے سفر کا مہینہ وغیرہ درست نہیں ہے، کیونکہ تمام زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن میں انسان مختلف اعمال کرتے ہیں، پس وہ تمام اوقات جن میں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے بابرکت زمانہ یا وقت ہے، اور وہ تمام اوقات جن میں بندہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے منحوس ہے۔ تو نحوست دراصل اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں پیدا ہونا ہو تو یہ چیز اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہوگی، یعنی اس کی زبان، اور فرمایا زبان سے بڑھ کر کوئی چیز شدت سے قید کرنے کے لائق نہیں۔ سنن ابی داود کے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، غلاموں ماتحتوں سے نیک سلوک کرنا سعادت اور ان سے بدسلوکی کرنا نحوست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا بد اخلاقی نحوست ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نحوست گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت میں بدبخت قرار پاتا ہے۔ اگر وہی ذات کریم بندے سے راضی ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی زمانہ جاہلیت کی طرح تو ہم پرستی عام ہے، اور اسی کے غلبے میں سفر کے مہینے کے علاوہ منگل اور ہفتے کے دنوں کو بھی منحوس خیال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔